وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا، سفر حفظ میں یہ عاجز آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی دعوت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پر لبیک کہا ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کل 4 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 پختہ ارادہ، نمبر 3 کام میں آنے والی مشکلات کا برداشت کرنا، نمبر 4 کام کے پورا ہونے تک ہمت کے ساتھ کام میں لگا رہنا۔ پھر دیکھیے کہ کامیابی کے لیے آپ کے علاوہ کون سی جائے پناہ ہوگی۔ نہ بھاگو کبھی تم چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، رہو گے اگر تم یوں ہی مستقل، نتیجہ بھی جائے گا ایک دن مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں، نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو، جہاں تک بنے کام پورا کرو، طلب میں جیو جستجو میں مرو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ حفظ قرآن کل 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 ناظرہ، نمبر 2 سبق، نمبر 3 سبق کا پارا اور نمبر 4 دور۔ ان چاروں کے مجموعے کو حفظ قرآن کہتے ہیں۔ حفظ قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنا ناظرہ صحیح کرنا ہوگا، یعنی ہر لفظ کو صحیح پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمیں اپنا ایک ذاتی قرآن رکھنا ہے، چاہے وہ 13 سطری قرآن ہو چاہے 15 سطری قرآن ہو، اور جہاں پر ہماری غلطی ہو وہاں پر لکیر لگا دی جائے، اور سبق کے یاد کرنے سے پہلے اس غلطی کو صحیح کر لیا جائے۔ ناظرہ کے صحیح ہونے کے اطمینان کے بعد ہی ہمیں سبق یاد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سبق کے دوران اگر کوئی لفظ غلط یاد ہو گیا تو اس کی اصلاح دشوار ہوتی ہے، اور وہ غلطی ہمیں سبق کے پارے میں اور دور میں بھی ستاتی ہے۔ اس لیے ناظرہ کو پکا کرنے کے بعد اسے ہمیں استاد کو یا کوئی ہمارے بڑے کو جس کا ناظرہ پکا ہو انہیں ہمیں ایک بار سنا دینا ہے۔ جس جگہ پر غلطی ہوئی ہے اسے ہمیں 5 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ وہ غلطی سبق میں نہ آئے۔ طلبہ میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں، پہلے وہ جن کا ناظرہ پختہ ہوتا ہے اور انہیں قرآن کریم یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسری قسم ان طلبہ کی ہوتی ہے جن کا ناظرہ کچا ہوتا ہے اور انہیں قرآن کریم یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے طلبہ کے لیے اس عاجز کا ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے، وہ یہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن چھٹی کا ہوتا ہے، اس دن اگلے ہفتے کے ناظرہ کی تیاری کر لی جائے۔ مثلا کوئی روز کا 1 صفحہ یاد کرتا ہے، پورے ہفتے کے اس کے 6 صفحے ہوئے، ان 6 صفحوں کے ناظرہ کی تیاری ہمیں جمعہ کے دن کر لینا چاہیے۔ حفظ کے اساتذہ جن کے پاس ایسے طلبہ ہیں جن کا ناظرہ کچا ہے، ایسے طلبہ کے لیے ہفتے میں ایک دن ان کا سبق بند کر دیا جائے اور اس پورے دن میں صرف اگلے ہفتے ہی کے ناظرہ کی تیاری کرائی جائے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ بقیہ 5 دن وہ اچھی طرح سبق سنا پائے گا اور اس کا قرآن جلد سے جلد پورا ہو پائے گا۔ اس موقع پر ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کریم یاد کرنے کے لیے کوئی مخصوص قرآن کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ وہ قرآن اپنائیں جس میں آپ کے استاد نے حفظ کیا ہے یا زیادہ تر طلبہ کا حفظ جس میں سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس قرآن میں
آپ کے استاد نے حفظ کیا ہوگا یا زیادہ تر طلباء کا حفظ سنتے ہیں اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کسی موقع پر کوئی شبہ ہو تو فوراً نظر کا اس طرف ڈالنا آسان ہو جاتا ہے، گویا دماغ میں صفحے کے کس جگہ پر وہ لفظ ہے، وہ آیت ہے، نقش ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عاجز کی یہ رائے ہے 15 سطری قرآن یا 13 سطری قرآن کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے استاد سے مشورہ کر لیں کہ میں کس قرآن میں حفظ کروں، سبق کو کس طریقے پر یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کو یاد کرنے کا کوئی خاص طریقہ، مخصوص طریقہ نہیں ہے، ہر استاد کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سبق کے یاد کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ وہی ہے جو آپ کے استاد آپ کو بتائیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ صحیح ہے، مفید ہے، لیکن ہمیں راست نہ آئے۔ ایسے طلباء کے لیے اس عاجز کا ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو اپنا طریقہ بتانے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بتانا چاہوں گا، وہ عمل بتانا چاہوں گا جسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا اور کہا کہ اس عمل کی قبولیت کسی مومن سے بھی نہیں چوکے گی۔ عمل یہ ہے، جمعہ کی شب میں آپ کو اٹھنا ہوگا اور 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی، اور اس عمل کے لیے سب سے افضل وقت رات کا آخری وقت ہوگا۔ اگر وہ نہ ہو تو رات کے دوسرے حصے میں اٹھے، اگر وہ بھی نہ ہو تو رات کے شروع حصے ہی میں یہ عمل کر لے جس میں آپ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی، اس طریقے پر کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یاسین شریف پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ پڑھنا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد التحیات سے فارغ ہونے کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اس دعا کی قبولیت کسی مومن سے بھی نہیں چوکے گی۔ ذاتی طور پر اس عاجز نے اس عمل کو کیا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کو ہمیں 3 جمعہ، 5 جمعہ یا 7 جمعہ تک کرنا ہے۔ حفظ کی شروعات ہم کیسے کریں؟ آیا شروع الف لام میم سے کریں یا پیچھے کے پاروں سے کریں؟ اس بارے میں اس عاجز کی یہ رائے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں جو 4 سورتیں بتائی ہے، سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک، سب سے پہلے ان 4 سورتوں کو یاد کیا جائے، پھر اس کے بعد 30ویں پارے سے یعنی اما یتساءلون سے شروع کیا جائے۔ قرآن حفظ اس عاجز نے سبق کے یاد کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے، جن میں اس عاجز کو اپنے استاد حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہم کا طریقہ سب سے مفید پایا، جس میں آپ کو 3 الفاظ کر کے یاد کرنا ہے۔ جس سبق کو یاد کرنا ہے اس میں آپ کو 3 الفاظ کر کے یاد کرنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی، 3 الفاظ کو آپ پہلے دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر ایک بار یاد ہوا یا نہیں جانچنے کے لیے بغیر دیکھے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آخری والے لفظ کو آگے کے 2 لفظ سے جوڑ کر پڑھنا ہے۔ مثلا کسی کو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع یاد کرنا ہے تو اسے ہر الفاظ کو 3 بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور ایک بار بغیر دیکھے کے پڑھنا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب
الف لام میم ذالک الکتاب. بغیر دیکھیں گے ایک بار. الف لام میم ذالک الکتاب. آخری والے لفظ کو آگے کے دو لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب لا ریب فیہ، الکتاب لا ریب فیہ. ایک بار بغیر دیکھے کے پڑھنا ہے. الکتاب لا ریب فیہ. اب شروع سے لے کر یہ 6 الفاظ ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے کے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بغیر دیکھیں گے ایک بار. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آخری والے لفظ کو آگے کے 2 لفظوں کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے. فیہ ھدی للمتقین. 3 بار دیکھ کر ایک بار بغیر دیکھیں. فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین. ایک بار بغیر دیکھیں گے. فیہ ھدی للمتقین. اب شروع سے لے کر متقین تک ایک بار دیکھ کر ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بغیر دیکھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یاد رکھیں بغیر دیکھے کے پڑھنے میں اگر کوئی لفظ یاد نہیں آئے تو یہ ترتیب پھر سے دہرانا ہے، یعنی ایک بار دیکھ کر ایک بار بغیر دیکھے کے پھر سے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بغیر دیکھیں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے کے 3 لفظ کو 3 بار دیکھ کے پڑھنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. ایک بار بغیر دیکھے. الذین یؤمنون بالغیب. اب شروع سے لے کر جہاں تک یہ 3 الفاظ پڑھے گئے ہیں اس کے اخیر تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایک بار بغیر دیکھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب آخری والے لفظ کو آگے کے 2 الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایک بار بغیر دیکھے. بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب شروع سے لے کر ویقیمون الصلاۃ تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما ویقیمون الصلاۃ ومما ویقیمون الصلاۃ ومما. ایک بار بغیر دیکھے. ویقیمون الصلاۃ ومما. اب شروع سے لے کر مما تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما. ایک بار بغیر دیکھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک بار بغیر دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب شروع سے لے کر جہاں تک ہوا ہے وہاں تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. ایک بار بغیر دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما. بار بغیر دیکھیں والذین یؤمنون بما. اب شروع سے لے کر بما تک ایک بار دیکھ کر ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما. ایک بار بغیر دیکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما. 3 بار دیکھ کر بما انزل الیک وما بما انزل الیک وما بما انزل الیک وما. ایک بار بغیر دیکھیں بما انزل الیک وما. شروع سے ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما. ایک بار بغیر دیکھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ایک بار بغیر دیکھیں وما انزل من قبلک. شروع سے ایک بار دیکھ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بار بغیر دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. ایک بار بغیر دیکھیں وبالآخرة هم یوقنون. اب شروع سے الف لام میم سے لے کر ہم یوقنون تک ایک بار دیکھ کر اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ایک بار بغیر دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. کچھ اہم باتیں آپ کو بتاتا چلوں. ہم تین الفاظ کر کے یاد کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہمیں آخری والے حرف کو ساکن نہیں کرنا ہے اور آخری والے لفظ کو آگے کے 2 الفاظ کے ساتھ جوڑتے ہوئے چلنا ہے. اس ترتیب سے آپ کو کل 4 لائن تک آپ کو چلنا ہے اور اس کے بعد 3 لائن کو چھوڑ دینا ہے اور آخری والی لائن کو آگے کے 3 لائن کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس ترتیب سے آپ کو پورا سبق یاد کرنا ہے. ترتیب تو یہی ہے کہ ہمیں 3 الفاظ کر کے یاد کرنا ہے. مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ رکوعوں میں الفاظ مشکل ہوتے ہیں, وہاں پر ہمیں 3 الفاظ کے بجائے 2 الفاظ کر کے یاد کرنا ہے تاکہ سبق کے یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہو. اگر کسی صورت میں آیتیں چھوٹی ہو تو وہاں پر یہ ترتیب نہیں ہوگی. وہاں پر ایک چھوٹی آیت کو 3 بار دیکھ کر پڑھنے کے بعد ایک بار بغیر دیکھے کے پڑھا جائے گا اور اس طرح ترتیب پوری کی جائے گی. سبق ہم کس وقت پر یاد کریں؟ سبق کو یاد کرنے کے لیے ہمارے مدارس میں عام طور پر مغرب کے بعد کا وقت مخصوص ہوتا ہے, لیکن سبق کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ, سب سے اچھا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت ذہن خالی ہوتا ہے اور جو یاد کیا جائے وہ جلد یاد ہو جاتا ہے اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. اس لیے طلبہ یہ کوشش کریں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر سبق یاد کریں. یاد رکھیں آپ جتنا بھی سبق یاد کریں مقصد یہ ہونا چاہیے, ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی میں سبق یاد کروں گا پختہ یاد کروں گا, اچھی طرح یاد کروں گا, کیونکہ چاہے وہ سبق کا پارا ہو, دور ہو, سبھی کا دار و مدار سبق پر ہے. سبق ہی سے بھائی تیرا قرآن پکا, کر عزم پکا کہ ضرور یاد کروں گا سبق پکا. 3 سبق کا پارا, سبق سے متصل, سبق سے لگ کر جو 4-5 رکوع ہے جو آپ نے ابھی تازہ یاد کیا ہے اس کے دور کو ہم سبق کا پارا کہیں گے. یاد رکھیں سبق کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ سبق کا پارا ہے. سبق کا پارا عام طور پر آدھے پارے سے لے کر پون پارے تک سنا جاتا ہے, لیکن اس سبق کے پارے میں آخری کے 3-4 رکوع جو آپ نے تازہ یاد کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس کی خاص طور پر آپ کو تیاری کرنا ہے. یاد رکھیں انسان کے دماغ میں 2 طرح کی یادداشت ہوتی ہے, ایک ہے شارٹ ٹرم میموری اور ایک لانگ ٹرم میموری. عارضی طور پر ہمارے دماغ میں جو بیٹھتا ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے اور نیند کی حالت میں ہمارے دماغ میں ڈیٹا شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں شفٹ ہوتا ہے. اس کے لیے عموماً 5-6 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. اس لیے طلباء کی خدمت میں گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ سبق کے پارے پر نظر ڈال لیں, خصوصاً وہ 3-4 رکوع پر جو آپ نے ابھی یاد کیا. جب آپ صبح میں اٹھ کر استاد کو سنانے سے پہلے 1-2 مرتبہ اگر آپ اسے دیکھ لیں گے تو سبق کے پارے کو سنانے میں بہت مدد ملے گی. طلباء کا عام طور پر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہی یاد رہتا ہے اور باقی کے اوقات میں اگر سبق یاد کیا جائے تو وہ یاد نہیں رہتا. یہ سوچنا غلط ہے. اس عاجز کی بھی یہی غلط فہمی تھی. اس عاجز کا یہ سوچنا تھا مغرب کے بعد جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہی یاد رہتا ہے اور دوسرے موقع پر اگر سبق یاد کیا جائے تو وہ یاد نہیں رہتا.
اس غلط فہمی کی وجہ سے یہ عاجز 21ویں پارے تک روزانہ صرف مغرب کے بعد ہی سبق یاد کیا کرتا تھا، لیکن اپنے استاد حضرت مولانا روح الامین صاحب کے مشورے پر اس عاجز نے مغرب کے علاوہ کے اوقات میں بھی قرآن شریف یاد کرنا شروع کیا، سبق یاد کرنا شروع کیا، اور نتیجتاً اس عاجز کا قرآن بہت تیزی سے پورا ہوا۔ اس لیے یہ عاجز کی آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ مغرب کے علاوہ کے اوقات میں بھی سبق کے پارے اور دور سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت سبق کے یاد کرنے میں لگانا چاہیے۔ جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے انشاءاللہ اس سے ضرور بھی ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ دور کو یاد کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جس پارے کو آپ کو یاد کرنا ہے پہلے اسے 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے۔ بغیر دیکھے پڑھنے میں جو اٹک آئے یا جو غلطیاں ہو اسے صحیح کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دور میں جو غلطیاں آئی تھی اور جو اٹک آئی تھی اور جس کے نیچے لکیر لگائی گئی تھی ان اٹک کو اور ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے تاکہ وہ غلطیاں اور وہ اٹک اس دور میں نہ دہرائی جائے۔ پتہ لگانا کہ پارے کا میرا کون سا حصہ، کون سا رکوع زیادہ کچا ہے، اس اعتبار سے دیکھ کر پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی پہلے پارے کا دور کر رہا ہے اور پورے پارے میں اس کا 5واں رکوع زیادہ کچا ہے تو اسے پورے پارے کو اگر وہ 2 بار پڑھ رہا ہے تو اس رکوع کو 5ویں رکوع کو اسے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ اس رکوع میں پختگی آ جائے۔ یاد رکھیں سبھی صورتیں، سبھی رکوع اور سبھی پارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ پارے آسان ہوتے ہیں تو کچھ مشکل، کچھ رکوع آسان ہوتے ہیں تو کچھ مشکل، کچھ صورتیں آسان ہوتی ہیں تو کچھ مشکل۔ اس لیے ہمیں پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا رکوع آسان ہے اور کون سا مشکل۔ آسان رکوع کے پیچھے ہمیں کم محنت کرنا ہے اور جو رکوع مشکل ہے، جو صورتیں مشکل ہیں ان کے پیچھے ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے۔ اگر کوئی آسان رکوع کو 2 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو مشکل رکوع کو 3 یا 4 مرتبہ پڑھیں تاکہ جو کچے رکوع ہے وہ بھی پختہ ہو جائے اور نتیجتاً ہمارا پورا قرآن پختہ ہو جائے۔ یاد رکھیں چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور، غلطیاں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کوئی لفظ چھوٹ گیا، نمبر 2 کسی آیت کے بعد والی آیت یاد نہیں آ رہی ہے جسے ہم اٹک کہتے ہیں، نمبر 3 کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا۔ غلطیاں یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور، جسے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا کوئی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سنا رہا ہے اور اس میں اس کی 3 غلطیاں ہوئی ہے۔ نمبر 1 یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ہے جس میں بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا۔ دوسری غلطی یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے بعد والی آیت اسے یاد نہیں آ رہی ہے۔ تیسری غلطی یہ کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر اس نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1 لفظ چھوٹ گیا، نمبر 2 آگے کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے، نمبر 3 کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا۔ ہماری غلطیاں یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور۔ اب میں آپ کو ان تینوں طرح کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اتنی آیت کو آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی جو لفظ چھوٹ گیا ہے اس کے پہلے کے کچھ الفاظ اور اس کے بعد والے کچھ الفاظ کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا ہے تو آپ کو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ 3 بار دیکھ کر اور 1 بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے بعد والی آیت یاد نہیں آ رہی۔ آیت کے آخری حصے کو اور اس کے بعد والی آیت کے شروع کے کچھ الفاظ کو دیکھ کر
3 बार पढ़ना है और एक बार याद हुआ या नहीं जांचने के लिए बगैर देखे पढ़ना है। وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ایک بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ۔ تیسری غلطی یہ اسی لفظ کو غلط پڑھ لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا گیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا گیا۔ تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح آیت کو 3 بار دیکھ کر پڑھ لیا جائے اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ عاجز فری حفظ چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حفظ قرآن کے متعلق مفید مواد لاتا رہے گا، اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے گروپس میں سے ضرور شیئر کریں۔ متشابہات کے سلسلے میں اس عاجز نے اب تک پہلے 2 پاروں کی متشابہات حل کر چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلے لسٹ میں جا کر ان 2 پاروں کو ضرور دیکھیں، اور آئندہ اس چینل کے ذریعے یہ عاجز پورے قرآن کریم کی متشابہات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں اور اس نیک عمل کو اپنے جانی اور مالی مدد کے ذریعے ضرور تعاون کریں۔ فقط والسلام۔